وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديع والكفر والنظير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك 7 سنين. رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام اور مومن آباد کے دوستوں، آج ہم ایک عجیب زندگی کے موڑ پر پہنچے ہیں کہ ہماری تمام پونجی، تمام سرمایہ باطل ہم سے چھین کر کے لے کر چلا گیا. ہم لوگ فتنوں کے اس دور میں ایمان اور کفر کی کشمکش میں رحمان کے بندے اور شیطان کے بندے ٹکرا رہے ہیں آپس میں. ایسے فتنوں کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. ان فتنوں کے دور میں کس طرح ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کس طرح فاتح لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں قیامت سے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بیان فرمائی ہیں، ان علامات کو سمجھنا پڑے گا. جو حضرات، جو مسلمان ان علامات کو، ان فتنوں کو، ان کے وقوع ہونے کے وقت کو سمجھ لے گا، وہ مومن فتنوں سے محفوظ رہے گا اور فاتح لشکر کا حصہ بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے مسند احمد کی روایت میں 5 دور ذکر فرمائے. پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور خلفائے راشدین کا دور، تیسرا دور کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، چوتھا دور ملک جبر کا، ظلم کا، ستم کا، فتن کا، محن کا، جنگوں کا، قتل و غارت گری کا، ظلم کا، ہر طرح سے اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرات کا، اور 5واں دور خلافت علی منہاج النبوہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اس حدیث کے مطابق پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا 11 ہجری، دوسرا دور خلفائے راشدین کا 40 ہجری میں ختم ہو گیا، تیسرا دور کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، جنگ کا، جدال کا، وہ 1924 تک چلتا رہا، اور 1924 میں جب خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی تو یہ تیسرا دور ختم ہو. چوتھا دور جس میں امت مسلمہ کو ہر 4 جانب سے فتنے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے گی امت مسلمہ. پوری دنیا میں امت مسلمہ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، خیریت پوچھنے والا، زخم پر مرہم لگانے والا، محبت سے بات کرنے والا، شہید ہو جائے تو دفنانے والا تک کوئی نہیں.
ہر طرح مسلمان قسم پرس ہو جائیں گے، مظلوم ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا۔ ہر علاقہ دنیا کا ان کے لیے تنگ ہو جائے گا، حتیٰ کہ مسلمان اپنے اسلام کے نام پر بنے ہوئے علاقوں میں بھی چین و سکون سے نہیں رہ سکے، اور یہ ظلم بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے۔ تو یہ جو چوتھا دور ہے یہ ملک جبری کا، ہم اس چوتھے دور میں جی رہے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم اس چوتھے دور کے بالکل اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ 1924 سے جو امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور ہر طرح سے قتل و غارت گری کے جو بازار انہوں نے دیکھے، اور جس انداز سے ان کو تنہا کیا گیا، تہس نہس کیا گیا، بائیکاٹ کیے گئے، ہر طرح سے ان کو لوٹا گیا، ان کی معیشت ختم کر دی گئی، معاملات ختم کر دیے گئے، گھر بار سامان سب چیزیں ان کی لٹ گئی۔ چوتھا دور بھی ظلم و ستم کا اتنا گزر چکا ہے کہ ہم پانچویں دور کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ پانچواں دور ہوگا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ، جس میں خلافت علی منہاج النبوہ زمین پر نافذ ہوگی۔ اب یہ پانچواں دور کب شروع ہوگا، کیسے شروع ہوگا، کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ جب ہم ان احادیث کو سمجھیں گے تو ہمیں اس پانچویں دور کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ جو موجودہ ظلم و ستم اور قسم پرسی ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ ہم تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لانے والے ہوں گے، ظاہر ہونے والے ہوں گے، اس سے پہلے علامات تکوینیہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ علامات تکوینیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے نظام کے ذریعے سے اشارات دے گا۔ یبعث المہدی، حدیث شریف میں ہے مسند احمد کی، یبعث المہدی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ظاہر ہونے کے قریب ہو جائیں گے تو اس سے پہلے دنیا کے ہر علاقے میں اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ اختلاف، گھر میں اختلاف، تحریکات میں اختلاف، علاقوں میں اختلاف، حکومتوں میں اختلاف، ملکوں میں اختلاف، سگوں اور پرایوں میں اختلافات ہو جائے گی۔ چنانچہ آج دیکھیے کیا حال ہے، امت مسلمہ اختلافات کی شکار ہے، ہر تحریک میں اختلاف ہو گئے۔ دوسرا فرمایا وزلازل، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے سے پہلے بہت کثرت سے دنیا میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابھی مراکش میں زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ افغانستان میں آیا، شام میں آیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں زلزلے آنا شروع ہو گئے۔ یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ اختلاف ہو رہے ہیں، یہ کس لیے؟ کہتے ہیں کہ ہر چند منٹ میں زلزلے آتے ہیں، اگر انسان اسی کے انتظار میں بیٹھے اسی کو چیک کرتا ہوا تو شمار نہیں کر سکتا، اتنے زلزلے اور اس کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر نظام میں تبدیلی لاتے ہوئے سیلاب، مختلف علاقوں میں سیلاب آنا شروع ہو گئے، بے وقت کی بارشیں شروع ہو جائے گی، موسم اپنے وقت پر کام نہیں کرے گا، سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی، یہ سارے اختلافات اور یہ ساری علامات ہمارے نظروں کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو تکوینی علامات رفتہ رفتہ پوری ہو رہی ہے اور ظاہر ہوتی ہی جا رہی ہے اور دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ غربت عام ہو جائے گی،
لاک ڈاؤن کا سلسلہ آیا اور وہاں سے پھر تماشا چلا، اور حکومتوں نے کس انداز سے انسانیت کو کھانے پینے کے لیے مجبور کر دیا کہ عورتوں نے چند لقموں کے لیے اپنی عزت اور حرمت کو پامال کر دی۔ یہ مسئلہ غربت کا عام ہو گیا، اور بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے روزگاری عام ہو جائے گی امام مہدی کے آنے سے۔ بہت اچھی ڈگری والا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھی صلاحیت ہے، علم ہے اور نالج ہے اور سب کچھ ہے، لیکن نوکری نہیں، بے روزگاری ہے، اپنے اصل کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہا ہے، مجبور ہے۔ تکوینی علامات امام مہدی کی ظاہر ہو چکی ہے تقریباً۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے ہم ان کا کچھ تعارف ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان بالغ مرد کو یاد ہونا ضروری ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، تاکہ انسان فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کا خاندان کیا ہوگا، ان کی پیدائش کہاں پر ہوگی، ان کے القابات کیا ہوں گے، ان کا مشن کیا ہوگا، اور وہ کس انداز سے ظاہر ہوں گے، یہ ساری تفصیلات چونکہ حدیث میں موجود ہیں تو اس کو ہم نے جاننا ہے، عوام کو بتانا ہے۔ چنانچہ ان کا نام، ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی، کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد، تو امام مہدی کے نام بھی محمد ہوگا۔ یواطی اسم ابی بسم ابی، امام مہدی کے والد کا نام آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد کا جو نام ہے بس وہی نام امام مہدی کے والد کا نام ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی کہاں پیدا ہو؟ فلاں علاقے سے ایک مہدی اٹھ جاتا ہے، کسی اور علاقے سے ایک مہدی اٹھ جاتا ہے، اور عوام الناس کو جنہیں دین کی قطعیات کا اور دوسری تفصیلات کا علم نہیں تو وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، کہ ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب بھاگے گا۔ محدثین کہتے ہیں یہ من اہل المدینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ کا رہنے والا ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہو۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے، اور کتاب الفتن نعیم بن حماد کی ایک روایت میں ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ تو دونوں قسم کی روایت، مکہ کی روایت زیادہ راجح، زیادہ علماء اس کی طرف ہیں، لیکن کچھ علماء مکہ کی طرف کم ہیں اور مدینہ کی طرف زیادہ ہے۔ امام مہدی کی پیدائش ہم اکثر علماء جدھر ادھر چلتے ہیں مدینہ کی ہوگی، تو جس علاقے کا انسان رہنے والا ہو اس کی طرف اس کی نسبت لگ جاتی ہے۔ تو محمد بن عبداللہ المدنی مدینہ کے رہنے والے۔ ان علاقوں کے علاوہ کسی اور علاقے میں پیدا ہونے والا آدمی اگر کہنے لگے کہ میں مہدی ہوں، میرے بارے میں یہ فلاں خواب مجھے نظر آتے ہیں یا فلاں میرے پاس علامت ہے، تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی ہے، وہ سچا پکا جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ آپ کا ایمان و عقیدہ خراب کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے من اہل المدینہ فرما دیا۔ امام مہدی کا خاندان کیا ہوگا؟ کوئی خان اٹھ جائے کہ میں مہدی ہوں، کوئی پٹھان اٹھ جائے، کوئی اور قبیلے کا اٹھ جائے، شیخ اٹھ جائے، فلاں اٹھ جائے اور کہنے لگے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ فرما دیا۔ بہت ساری روایت میں، ایک روایت میں ابو داؤد شریف کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن کی طرف دیکھ کر کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن یہ سردار ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کی نسل سے
ایک شخص کو پیدا کریں گے قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیں گے۔ تو حضرت حسن کی نسل سے پیدا ہونے والا آدمی سید اور ہاشمی ہو سکتا ہے۔ تو امام مہدی کا خاندان بھی متعین ہو گیا حدیث سے کہ وہ ہاشمی خاندان کے ہوں گے، کسی اور خاندان کا آدمی مہدی نہیں ہو سکتا۔ تو محمد بن عبداللہ المدنی الہاشمی۔ اسی طرح یہ جو ہم لفظ مہدی استعمال کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ مہدی ان کا لقب ہے، نام نہیں، نام تو محمد۔ مہدی کا معنی کیا؟ مہدی کا معنی وہ آدمی جو ہدایت کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہو، ایسا اعلیٰ اونچا مقام کہ جس کے بعد وہ آدمی کبھی گمراہ نہ، اور خود بھی ہدایت پر باقی رہے اور امت مسلمہ کو بھی ویسے فتنوں کے دور میں ہدایت پر برقرار رکھنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، المہدی۔ اور ایک لقب ذکر کیا الجابر۔ الجابر کا معنی ہے جوڑنے والا۔ ظہور مہدی سے پہلے امت مسلمہ کے حالات ایسے ہیں کہ امت مسلمہ ٹوٹی ہوئی ہے، مظلوم ہے، پریشان ہے، بکھری ہوئی ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا کر امت مسلمہ کو جوڑیں گے، دشمنان اسلام سے بچائیں گے۔ تو اس جوڑ کی وجہ سے، جوڑنے کے کام کی وجہ سے الجابر کہتے ہیں۔ اور جابر کا ایک معنی علماء فرماتے ہیں سخت، اردو میں جابر سخت کو کہتے ہیں۔ تو امام مہدی اللہ کے دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے انتہائی سخت ہو گئے۔ ہماری طرح مصلحت پسند اور حالات اور یہ اور ہزار قسم کی تعویلات اس کے شکار ہیں، وہ کفار پر سخت ہو، اس وجہ سے ان کو الجابر کہتے ہیں۔ تو محمد بن عبداللہ المہدی الجابر المدنی الہاشمی، اتنا ان کا نام ہو چکا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ دعائیہ جملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں علیہ السلام استعمال نہ کرے۔ علیہ السلام انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو شبہ نہ ہو جائے۔ امام مہدی نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے علیہ السلام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ امام مہدی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ کہنے کی جو شرائط فقہاء نے ذکر کی ہے وہ امام مہدی کے اندر پوری پائی جاتی ہے۔ مثلا ان کی ایمان کی گواہی آپ علیہ السلام نے دی ہے، ان کی پوری زندگی ایمان پر گزریں گی، حدیث میں موجود ہے۔ ان کی وفات ایمان پر ہوگی، حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نماز پڑھائیں گے، بیت المقدس میں مدفون ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، علیہ الرضوان کہہ سکتے ہیں۔ تو محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی رضی اللہ عنہ، یہ ہم نے مختصر ان کا تعارف آپ کو سمجھا دیا۔ اب چلتے ہیں علامات کی طرف کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ کون سی علامات ہوگی، کون سی نشانیاں ہوگی، کیسے ہم لوگ سمجھیں گے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت انتہائی قریب ہو چکا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں علامات ذکر کی ہیں۔ امام مہدی کا عنوان ویسے تو مغیبات میں سے غیب ہے، کس وقت آئیں گے، کس گھڑی آئیں گے، کس لمحہ آئیں گے، اس کا صحیح علم تو اللہ رب العزت کو ہے، کسی کو علم نہیں۔ وقت کی تعین کرنا کہ فلاں سال آئیں گے، فلاں گھڑی آئیں گی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گمراہی ہے۔ لیکن علامات کو سمجھنا ہے اور حالات پر نظر رکھنا ہے۔ جیسے یہودی لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت سے پہلے مدینہ کے اطراف میں آ کر بس گئے تھے، اپنی کتابوں میں علامات دیکھتے تھے اور انتظار میں تھے، وقت کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہو گئے، 40 سال کی عمر ہو گئی، اس کے بعد ہجرت فرمائی، اس کے بعد یہودیوں نے دیکھا، اور جب دیکھا علامات ساری فٹ ہو گئی تو وہ انکار کرنے لگے۔ تو علامات، تو ہم مختصر علامات ذکر کرتے ہیں کیونکہ 3 موضوعات ہیں۔ پہلی علامت کہ حدیث میں ہے ایک جھوٹا مہدی مکہ المکرمہ میں کعبے کے پاس مہدویت کا دعویٰ لے کر داخل ہوگا اور لوگوں سے اپنے آپ کو مہدی منوانے کی کوشش کرے گا، اور
اس زمانے کی جو حکومت ہوگی اس کو چند دن میں قتل کر دے گی۔ اس کے بعد لوگ ایک زمانہ انتظار کریں گے اور دوسرا آدمی مہدی بن کر مکہ میں داخل ہوگا کعبے کے پاس، وہ سچا مہدی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تم نے مخالفت نہیں کرنا ہے۔ اب یہ پہلا مہدی جھوٹا کب آیا، کب قتل ہوا؟ 1979 میں ایک شخص تھا جوہیمان، اور اس کا ایک بہنوئی تھا محمد بن عبداللہ، اس کا نام یہی تھا۔ عربوں میں یہ نام بہت ہوتا ہے، عربوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر تیسرے گھر میں محمد بن عبداللہ موجود ہے، اور یہ امام مہدی کی حفاظت کے لیے خود اللہ نے انتظام کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخصیت آئے گی تو وہ کوئی جا کے کہیں مسند رشید نہیں ہونے والی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں قتال کرے گی۔ تو دشمنان اسلام کو ان کا سارا پتہ ہے کہ نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، تو انہوں نے تلاش شروع کی کہ ایسا بندہ ہے کہاں، اس کو تلاش کرتے۔ تو جب عرب میں داخل ہوئے وہ لوگ امام مہدی کے نام کے اعتبار سے تلاش کرنے کے لیے محمد بن عبداللہ، تو وہ دیکھا کہ ہر تیسرے گھر میں محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مشکل ہے، کتنوں کو قتل کریں گے، کیا کریں گے؟ تو گویا ان کا نام بھی حفاظت کا ذریعہ بن گیا، عام ہو گیا۔ تو محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص جوہیمان اپنے سالے کے ساتھ حرم میں داخل ہوا 1979 میں، اور فجر کی نماز کے وقت امام صاحب سے مائک چھین لیا، اور نماز جیسے تیسے ہو گئی۔ شیخ سبیل رحمہ اللہ تعالیٰ تھے اس وقت۔ نماز ہونے کے بعد انہوں نے جتنے نمازی تھے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، چلو امام مہدی آ گئے، اور زبردستی سب سے بیعت لینا شروع کر دی۔ امام صاحب کو بھی کسی جگہ بند کر دیا، اور کعبے کے مائک سے، حرم کے مائک سے اعلانات شروع کر دیے کہ جی مہدی آ گیا ہے اور اس کی یہ علامات ہیں اور فلاں ہیں، اور سب کو بیعت کرنا ضروری ہے۔ حکومت وقت نے اپنی طاقت سے، ان کے پاس طاقت ہے، تو انہوں نے حرم شریف کو گھیر لیا، اور کہتے ہیں کہ 10 یا 15 دن میں اس آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی کی یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام ولن یستحل البیت الا اہلہ، کہ ایک آدمی کی بیعت ہوگی مسجد حرام کے اندر، اور کعبے کے رکھوالے کعبے کے اندر خون خرابہ کریں گے۔ چنانچہ اس کو قتل کیا، اس کے ساتھیوں کو قتل کیا، کتنوں کو گرفتار کر لیا، اور وہ چونکہ جھوٹا تھا تو وہ قتل ہو گیا۔ سچا مہدی کسی بھی ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے۔ اب حدیث کے مطابق ایک جھوٹا مہدی آ گیا، قتل ہو گیا 1979 میں۔ حدیث کہہ رہی ہے ثم يمكث الناس برهة من دهر، پھر لوگ ایک زمانے تک انتظار کریں گے۔ ابھی 44 سال سے زائد ہو گیا عرصہ، پھر دوسرا مہدی نکلے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَغْزُوَنَّهُ فَإِنَّهُ جَيْشٌ خَصْفٌ، کہ دوسرا مہدی اگر دعویٰ لے کر کعبے میں داخل ہو جائے تو تم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنے والا آدمی تو زمین میں دھسا دیا جائے۔ تو ایک علامت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مہدی آ کر چلا گیا، ہم دوسرے سچے مہدی کے دور میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک دوسری علامت ذکر فرمائی آپ علیہ السلام۔ علامات تو بہت ساری ہیں، ہم کچھ ذکر کریں گے، ہر علامت میں ایک تفصیل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، کہ مسلمانوں کی اور روم والوں کی صلح ہوگی، اتحاد ہوگا، اور مسلمان اور روم والے دونوں مل کر کسی تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں اس دشمن کو ہرا دیں گے۔ جب جنگ ختم ہو جائیں گی تو روم والے کہیں گے کہ جنگ تو ہم نے جیتی، اور مسلمان کہیں گے کہ جنگ اللہ رب العزت نے جتائی۔ اس پر دونوں لڑنے لگیں گے، صلح اور اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اور فرمایا فحین ذالک تقدیر الروم وتجمع للملحمہ، اس وقت روم والے
دھوکہ کر دیں گے اور اتحاد توڑ دیں گے اور ملحمہ اور جنگوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف میدان میں آ جائیں گے۔ یہ علامت بھی پوری ہو گئی۔ 1980 میں روس نے حملہ کیا افغانستان پر، اور مسلمانوں نے وہاں کے دفاع شروع کیا، مقابلہ کرتے رہے، 2-3 سال مقابلہ کیا، جہاد کیا۔ اس کے بعد روم والے آ گئے۔ روم کا مطلب حدیث میں عیسائی مذہب کے لوگ، اور عیسائی مذہب امریکہ کا ہے۔ روم والے آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں سے اتحاد کر لیا کہ ہم دونوں مل کے روس کو کیا کرتے ہیں، ہرا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے اور امریکہ نے کچھ تعاون کیا، ان دونوں نے مل کے اس کو شکست دے دی، روس کو، 1989 تک۔ اب جب شکست ہو گئی تو کہنے لگے غلب الصلیب، صلیب کی جے ہو، صلیب نے شکست دی، ہم نے ہرایا۔ تو ایک غیور مسلمان اٹھا اور اس نے کہا بل اللہ غلب، تمہاری ٹیکنالوجی اور تمہارے اسباب، تمہارے وسائل، تمہاری طاقت، تمہاری ہوائی، فضائی، خلائی، اس نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہمیں فتح دلائی۔ اس آدمی کا نام سب جانتے ہیں۔ اس طرح روم والے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس کے بعد 2001 میں آ گئے، اور انہوں نے پوری افغانستان کی بستی کو اجاڑ دیا۔ تو یہ مسلمانوں کی اور روم والوں کی صلح ہوگی، اور پھر تیسرے دشمن کو شکست ہوگی، اور اس کے بعد امت مسلمہ جنگوں کے دور میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو جنگوں کا دور ہے، ملاحم کا جو دور ہے، یہی امام مہدی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ یہ بھی علامت ممکنہ حد تک پوری ہوگی، کیونکہ تاریخ میں اس طرح کی صلح کبھی نہیں ہوئی کہ روم والوں سے ہم نے صلح کی ہو اور ہم نے کسی دشمن کو اس طرح شکست دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پہلے میں اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ 2 مسلمان ملک ہوں گے، وہ 2 مسلمان ملک، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرے، آس پاس ہوں گے۔ جیسے ہی اس ملک پر اس مسلمان ملک نے حملہ کیا، یہاں کا بادشاہ بھاگ کر روم والوں کے پاس جائے گا اور روم والوں کو مدد کے لیے بلائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روم والے اس کی مدد کے لیے آئیں گے، مسلمانوں کے خلاف اس نے مدد مانگی، کس سے؟ کفار سے۔ روم والوں سے مدد مانگیں گے، اسی وقت امت مسلمہ پر زبردست قسم کی جنگیں اور ظلم و ستم مسلط کر دیا جائے گا۔ اِنَّهُ سَيَكُونُ رَجُلٌ مِّن بَنِي أُمَيَّةَ بِمِصْرَ، کہ ایک شہر اور ایک ملک میں ایک مسلمان ہوگا بادشاہ، یلی سلطانا، آس پاس ہوں گے، ثم یغلب علی سلطانہ، پھر ایک مسلمان ملک دوسرے پر حملہ کر دے گا، فیفر، دوسرے ملک والا وہاں سے بھاگے گا، الی الروم، روم کی طرف، فیأتی الروم الی اہل الاسلام، وہ روم والوں کو جمع کر کے لائے گا اہل اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، فتلک اول الملاحم، فرمایا کہ وہی جنگوں کی ابتدا ہو جائے گی۔ چنانچہ 1990 میں عراق نے حملہ کیا کویت پر، اور کویت کا بادشاہ جابر الصباح وہاں سے نکلا، مصر آیا، اور مصر سے اس نے عربوں کو بلایا۔ جب عرب لوگ نہیں آئے تو وہ وہاں سے سیدھا گیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو بلایا، اور امریکہ اپنی فوجوں کے ساتھ، ملین کے قریب فوجوں کے ساتھ جزیرۃ العرب میں داخل ہو گیا۔ بہانہ تو کیا تھا؟ کویت کو بچانا، لیکن اصل اس کا مقصد حرم شریف پر قبضہ کرنا، اور وہیں سے امت مسلمہ ذلت، پستی، جنگوں میں داخل ہوئی۔ یہ علامت بھی ہمارے نظروں کے سامنے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں، یوشک اہل العراق اللہ یجبا الیہم خفیز ولا درہم، دینار ولا قفیز، کہ عراق والوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیں گے، معیشت کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں پہنچے گی،
چنانچہ جب امریکہ داخل ہوا وہاں پر اس نے عراق کا بائیکاٹ کر دیا پوری دنیا سے. 13 سال تک بائیکاٹ رہا، 1990 سے 2003 تک. اور ایسا بائیکاٹ ہوا کہ عراق کے بچہ بچہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو. کئی لاکھ بچے صرف بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو یہ بائیکاٹ بھی ہو گیا. اسی حدیث میں مسلم شریف کی فرمایا یوشک اہل الشام اللہ یجبا الیہم دینار ولا مدا، کہ اہل شام پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا بھی بائیکاٹ ہو جائے اور ان کے پاس بھی کھانے کی ایک لقمے کی چیز نہیں پہنچے. چنانچہ 2011 سے ملک شام کا بائیکاٹ شروع ہوا ہے دنیا کے سارے علاقوں کی طرف سے. خاص طور سے بشار الاسد ظالم نے وہاں پر ظلم ستم شروع کیا 2011 سے، اور وہ ظلم ستم تو آج تک چل رہا ہے، مسلسل جاری. اور اتنا ظلم ستم بڑھ گیا کہ کہتے ہیں ایک ایک لقمے کے لیے عورتوں نے اپنی عزتیں نیلام کر دی، کیونکہ پیاس اور بھوک ایسی چیز ہے انسان مر جائے. عورتوں نے حرمتیں پامال کر دی. یمن کی منڈیوں میں عورتیں بکنے لگیں. یہ حال شام کا ہوا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا بائیکاٹ ہوگا ملک شام کا کہ ایک لقمے کی چیز بھی دنیا کی طرف سے نہیں پہنچے گی، کھانے کی چیز. یہ چل رہا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو اتنا تقسیم کرے گا، اتنا تقسیم کرے گا کہ گنے گا نہیں. اور جب مانگنے والا ان کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا جا کر لے لو پیچھے سے اور جتنا چاہے لے لو. کہتے ہیں وہ آدمی اتنا لے گا کہ اس کو اٹھانا نہیں آئے. اور پھر وہ دیکھے گا کہ کوئی تو مانگنے کے لیے آیا نہیں، میں اکیلا ہی آیا، اور پھر میں آیا بھی تو ایسا آیا کہ میں نے اتنا لے لیا. شرمندگی سے وہ سوچے گا یہ کیا کر دیا میں نے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ عراق کا بائیکاٹ ہو گیا، شام کا بائیکاٹ ہو گیا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہی تشریف لائے. ایک اور حدیث میں فرمایا کتاب الفتن نعیم بن حماد کی، ستکون فتنۃ، ملک شام میں ایک فتنہ ہوگا کأن اولھا لعب الصبیان، جس کی ابتدا بچوں کے آپس میں، جس کی ابتدا بچے بنے. اور وہ فتنہ بچوں کی وجہ سے جو شروع ہوگا اتنا چلے گا کہ پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور جہاد کے ذریعے سے اس کو روکیں گے. چنانچہ 2011 میں اہل سنت کے لوگ ہیں شام میں، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، 98% اہل سنت ہے. اور یہ جو ظالم ہے یہ لا مذہب ہے. اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع کیے. تو حمزہ الخطیب نام کا ایک بچہ اور اس کے ساتھ دوسرے 15 بچے تھے. انہوں نے دیوار پر لکھ دیا اجا کا دور ارحل یا بشار، جملہ لگا دیا کہ اے بشار تیرا جانے کا وقت آ گیا ہے، تو یہاں سے چلا جا. کہتے ہیں بشار کی حکومت نے، وہاں کی ظالم حکومت نے ان 15 بچوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو سزائیں دی، کئیوں کو قتل کیا. جب گرفتار کر کے لے کر چلا گیا تو اہل سنت کے جتنے عوام تھی وہ ایک مسجد کے صحن میں احتجاج کے لیے آ گئے. جب احتجاج کے لیے آئے اور وہ چاہ رہے تھے کہ بچہ آزاد ہو جائے بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ وہاں کی کسی فوجی نے گولی چلا کر کچھ مسلمانوں کو شہید کر. وہاں سے پھر یہ ظلم و ستم ٹوٹنے لگا. انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی. پھر حکومت نے اپنی آسمانی اور ہر طرح کی صلاحیتیں استعمال کرنی شروع کی اور شام کا یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ 2015 میں روس آ گیا، پھر امریکہ آ گیا، پھر ترکی آ گیا، کرد قوم آ گئی. ہر طرح کا ملک اس کے اندر داخل ہو گیا، لیکن وہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو فتنہ بچوں کی وجہ سے شروع ہوگا
ثم لا يستقیم امر الناس علی شیء، لوگوں کا معاملہ کسی بھی چیز پر رکے گا نہیں، یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ علامات بھی ہمارے سامنے ہو رہی ہے ممکن حد تک۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال آئیں گے اس سال میں بھی کچھ علامات ہیں، ترتیب سے اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی۔ ایک علامت ذکر فرمائی ترمذی شریف میں ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ تکون اختلاف عند موت خلیفہ، کہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، اس کے انتقال کے بعد مسلمان ان کے 3 شہزادوں میں حکومت کی دوڑ کے لیے اختلاف شروع ہوگا۔ ثم لا يصير الى واحد منهم، یعنی حدیث میں، دوسرے حدیث میں ہے یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ كلهم ابن خلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم، کہ ایک عرب بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے 3 شہزادے یعنی 3 اس نسل کے بیٹے اس حکومت کو حاصل کرنے میں لڑائی شروع کریں گے، اور لڑائی ان کی چلے گی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے آخر میں یا کے قریب آس پاس، متعین وقت تو ہر رقم میں، لیکن یہ ممکنہ ہم نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ جزیرۃ العرب کے بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے 3 شہزادے آپس میں لڑنا شروع کریں گے، تو شوال کا مہینہ لڑائی چلے گی، تحازب القبائل حدیث میں قبائل ٹکرائیں گے، اور وفی ذی الحج جنحق الحاج، اور ذو الحج کے مہینے میں آئے گا، اس لیے کہ بادشاہ نہیں ہے اور وہ 3 تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو حاجی جو جائیں گے بغیر بادشاہ کے، اور جب سر پہ حکومت ہی نہیں ہے تو کوئی حفاظت وہاں پر ہو نہیں سکتی، تو ذی الحجہ کے مہینے میں حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا، حاجیوں میں بھی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا خون بہے گا کہ جمرہ عقبہ خون سے بھر جائے گا، مینا کی وادی سے خون بہے گا، جمرہ عقبہ تک آئے گا۔ اس کے بعد اس سال، جس سال ظہور مہدی ہوں گا، کون سا سال ہے اللہ جانتا ہے، سال کی تعین، دن کی تعین جائز نہیں ہے، غیب کے بارے میں اپنی طرف سے کسی وقت کو متعین کرنا یہ خطرناک قسم کی گمراہی ہے، لیکن جس سال بھی ہوگا، آج 5 سال ہو سکتے، 10 سال ہو سکتے، 100 سال کے بعد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، جس سال ظہور ہوگا، اور اس طرح بادشاہ، یہ تو بہت بڑی علامت ہے، بادشاہ کا انتقال ہوگا، چنانچہ موجودہ جو بادشاہ ہے جس کا نام سلمان، اس کا نام سلمان ہے، ان کا بیٹا محمد، ان کی عمر ہے 89 سال، کتنی ہے 89 سال ہے، اور یہ عارضی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے، جب بھی ہو، اللہ کرے نہ ہو، عمر دراز ہو، لیکن جب بھی ہو اس کے بعد اختلافات علی الاعلان ہوں گے۔ 2017 سے اختلافات 3 شہزادوں میں شروع ہو گئے، محمد بن سلمان، محمد بن نائف، متعب بن عبداللہ، شاہ عبداللہ، ان تینوں میں اختلاف ہوئے، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، کچھ کے ساتھ ظلم ہوا، یہ سب تو اندر اندر چل رہا ہے، لیکن جب اب انتقال ہوگا تو وہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہی بادشاہ ہے کہ یہ آئندہ والا ہے۔ اب یہ ایسا دور ہے 3 مہینے کا، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، دنیا کے اور علاقوں میں بھی ظلم و ستم ہے، اور جزیرۃ العرب میں کوئی بادشاہ نہیں، تو افراتفری ہے، قتل و غارت گری ہے، طوفان بدتمیزی ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں۔ کہتے ہیں اس دور میں 7 علماء امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، کتاب الفتن کی روایت ہے۔ اذن قطعت التجارات والطرق، کہ جب تجارتیں بند ہو جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، اس وقت 7 علماء امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو یخرج 7 علماء، 7 علماء نکلیں گے، من آفاق شتیٰ، دنیا کے مختلف علاقوں سے، آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں،
وہ آپس میں جانتے نہیں. تقویٰ میں، طہارت میں، روحانیت میں، عقیدے میں، ہر چیز میں کامل. وہ 7 علماء مختلف علاقوں سے سفر کریں گے، چونکہ وہ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہوں کہ کیا امت مسلمہ کا خون بہہ رہا ہے، کس انداز سے ظلم ہو رہا ہے، کیا ستم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے تو وہ سفر کریں گے. اب حرم جب پہنچیں گے تو سب پہلے سے آپس میں کوئی تعلق نہیں، جیسے اصحاب کہف درخت کے نیچے پہنچ گئے تھے بغیر کسی پیشگی تعلق کے. وہاں پہنچ کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کس لیے آئے، تو وہ کہے گا، دوسرا عالم کہے گا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اس آدمی کو تلاش کروں اس آدمی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے تھم جائیں گے. تہدأ الفتن علی یدہ، جس کے ہاتھ پر فتنے تھم جائیں گے میں تو اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا. تو وہ عالم کہیں گے میں بھی اسی لیے آیا. اس طرح وہ 7 علماء جمع ہوئے، امام مہدی کو تلاش کرنے لگے. کہتے ہیں ایک آدمی پر ان کی نظر پڑی، نظر پڑ گئی. اب ان علماء کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی علامات احادیث میں ذکر کیا، علامات شخصیہ، علامات زمانیہ، علامات مکانیہ، علامات سیاسیہ، یہ ساری معلوم ہوگی، علم ہوگا اس کو، کتاب الفتن کا علم. تو وہ امام مہدی کو ایک آدمی کے اندر وہ علامات ان کو نظر آئیں گے تو اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ علامات سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ مہدی ہیں، آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، رہنے والے مدینہ کے ہو، خاندان آپ کا ہاشمی ہے. اس طرح ان کو چہرے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اقن الانف، ناک درمیانہ ہوگی، اور اعلی الجبہتی، پیشانی کشادہ ہوگی، رنگ سانولا ہوگا. یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کہ سیرت اور کردار میں تو آپ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، شکل صورت میں مشابہ نہیں ہوں گے. بعض روایت میں گندمی رنگ ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ہی مہدی ہو. تو وہ چونکہ امام مہدی ہے وہ کہیں گے میں مہدی نہیں، انا من الانصار، میں تو امام مہدی کی نصرت کرنے والوں میں سے ہوں، مدد کرنے والے میں سے ہوں، میں مہدی نہیں. فوراً انکار کرتے اور انکار کرتے ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جو سچا مہدی ہے وہ دعویٰ نہیں کرے گا. یہ جو دعوے کر رہے ہیں یہ جھوٹے مہدی. ان کو تو علماء کہیں گے آپ مہدی ہے، آپ کے اندر فلاں علامت ہے، وہ کہیں گے میں مہدی نہیں ہوں، میں تو ایک انصار میں سے ہوں، ان کے مددگار میں سے بس. اب یہ علماء جب وہ چلے گئے تو یہ علماء کچھ لوگوں سے وہاں پوچھیں گے کہ علامات سے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہی بندہ ہے، بھگ گئے یہ تو کیا بات ہے. تو یہاں ہمارے بھی ذہنوں میں سوال ہو سکتا ہے کہ سچا مہدی یہاں سے جاتا کیوں ہے. تو اس کی 2 وجوہات ذکر کر سکتے ہیں، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرما دیا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بارے میں قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر ایک رات میں جب اللہ کی طرف سے القاء ہوگا، الہام ہوگا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ میں وہ آدمی. اس سے پہلے گمان ہو سکتا ہے، چونکہ نام معلوم ہوگا، والد کا نام معلوم ہوگا، خاندان میں ان کو پتہ ہی ہوگا، تو اس سے پہلے ان کو قطعی علم نہیں، گمان ہے. اور وہ چونکہ نیک ہے، مخلص ہے، تو وہ تو کسی اور بندے میں وہ صفات تلاش کریں گے. اتنی بڑی ذمہ داری کیوں خود لے آتے، تو وہ کسی اور بندے کو تلاش کر رہے ہیں. تو چونکہ قطعی علم نہیں ہے، ایک رات میں ان کو پتہ چلے گا، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں سمجھیں، اس لیے وہاں سے چلے جائیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مہدی بہت عظیم الشان شخصیت ہے، مجتہد ہے، مجدد ہے، نبی اور صحابی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن مجتہد اور مجدد ہے. تو فرعون کے زمانے میں فرعون کو خواب جیسے نظر آیا کہ ایک بچہ آئے گا، اس کے ذریعے حکومت
چلی جائیں گی، تو اس نے سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو جن لوگوں کو حکومت جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو امام مہدی جب آئیں گے تو وہ دنیا کے سارے ہی دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں گے اور ساری حکومتیں گرا کر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو ان پر تو نظر ہوگی، پہلے سے نظر ہوگی، لوگ تلاش کر رہے ہوں کہ یہ بندہ مل جائے، بس کس طرح ان سے بچ جائے۔ تو وہ خود بھی ماشاءاللہ میدان کے بہت شہسوار ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے کے تمام قسم کے ان کو حربی داؤ پیچ آتے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کیا حالات چلتے ہیں۔ وہ کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے، ان کا پہلے سے میدان سے تعلق ہوگا، کچھ عرصہ گزار چکے، خراسان سے ان کا تعلق اسی لیے حدیث میں ہے، وہاں رہ کے آ چکے ہوں گے، تو اس لیے وہ چھپنے کے لیے اپنے آپ بھاگ جائے۔ اب ان علماء نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ بندہ تھا، ہمیں نظر آیا لیکن وہ تو چلا گیا، تو وہ لوگ کہیں گے شاید وہی بندہ ہے، اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، آپ تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے لیے مدینہ جائیں گے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، وہاں تلاش کریں گے۔ تو کہتے ہیں جب امام مہدی ان کو دیکھیں گے 7 علماء کو، پھر چلے جائیں گے وہاں سے۔ بعض روایات میں ہے کہ مدینہ میں ان کو پکڑیں گے، ان سے کہیں گے حضرت آپ ہی مہدی ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کا حال، ان پر ظلم ستم کتنا چل رہا ہے، آپ ہاتھ بڑھا کر بیعت فرما لیں۔ کہیں گے انا من الانصار، میں مہدی نہیں ہوں۔ وہاں سے نکل کر مکہ جائیں گے، پھر بھاگ کر۔ اب یہ لوگ ساتھ پھر آ گئے مکہ کہ ایک دفعہ اور تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں امام مہدی کو وہ پا لیں گے اور اس رات ان کو الہام بھی ہو چکا ہوگا، اور عہدہ مہدویت جو بہت عظیم الشان عہدہ ہے ان کو دے دیا گیا۔ جائیں گے یہ علماء، میں مختصر کر رہا ہوں، جائیں گے اور جانے کے بعد ان سے کہیں گے اسمنا علیک و دمنا علیک، اور بعض روایت میں ہے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں، یہاں تک بھی روایت۔ اور یہ کہا کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کا شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ امت کا خون بہہ رہا تھا، ان کے اندر تو صفات موجود تھی، یہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے۔ تو وہاں چونکہ ان کو الہام ہو گیا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ جی ہاں میں مہدی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے، کیا تم لوگ میرے ہاتھ پر جینے اور مرنے کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ 7 علماء بیعت کریں۔ یہ بیعت کون سی ہے؟ جینے اور مرنے کی۔ پھر وہاں سے چل کے عشاء کا وقت ہوگا 10 محرم کے قریب، 10 محرم کی رات میں۔ یہ جو سفر علماء کا ہوا، پہلی ملاقات ہوئی، پھر دوسری ملاقات ہوئی، پھر تیسری ملاقات ہوئی، اس میں پورا یعنی عید کا دن سے 1 مہینہ پورا اسی میں کٹ جائے گا۔ تو 9 محرم کی رات میں ملاقات ہوئی، امام مہدی نے 7 علماء سے بیعت کی اور آ گئے، اور آنے کے بعد عشاء کے وقت حجر اسود ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آئے، اور روایت میں ہے کہ وہاں آ کے بیٹھ جائے، اور بیٹھ کر کے بالکل بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی قتل و غارت گری کے، بغیر کسی ہتھیار کے، وہ جو 1979 میں آیا تھا ان کے پاس ہتھیار کے ساتھ وہ داخل ہو گئے تھے، ان کی یہی غلطی تھی۔ جو سچا مہدی ہوگا کہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے بیعت کریں گے کہ نیند، سونے والے کی نیند میں خلل بھی نہیں، بالکل پرسکون انداز میں، بغیر کسی ہتھیار کے۔ 313 لوگ ہوں گے، چونکہ حاکم نہیں ہے، افراتفری ہے، 3 شہزادوں میں لڑائی چل رہی ہے، تو لوگ حج کرنے کم آئیں گے، جیسے کورونا میں کم گئے نہیں تھے بلکہ بہت سارے، تو یہ اسباب بن سکتے ہیں۔ حاجی کم پہنچیں گے تو وہاں بیعت فرمائیں گے، اور ان کا خطبہ معجم الاوسط میں موجود ہے، کہیں گے میں بدعات کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور اللہ نے جس چیز کو جائز کیا اس کو جائز رکھنے کے لیے، جس کو حلال کیا اس کو حلال کرنے کے لیے، جس کو حرام کیا اس کو حرام کرنے کے لیے، اور تمام عالم کفر سے جہاد کرنے کے لیے میں آپ سے بیعت لے رہا ہوں۔ وہ 313 ان سے بیعت کرنے من عدت اصحاب بدر، 313 لوگ اور وہ 7 علماء، 320 لوگ۔ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ 320 لوگ اور ادھر عالم کفر ہے،
تو حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے دور میں پھر جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ امام مہدی آ کر کیا کریں گے یہ بھی سمجھنا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے تو ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہے ہیں دینی اعتبار سے، وہ تو ایک وقتی چیز ہے، کرتے رہیں، لیکن امام مہدی آ کر کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ کر کیا کریں گے یہ سمجھنا ہے۔ تو فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ۔ مسلم شریف میں ہے کہ امام مہدی کی پہلی جنگ ہوگی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ہی تعقیب کے لیے فوراً ہی فتح عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ 15,000 کی ایک جماعت مجاہدین کی ان کو ملے گی۔ کہتے ہیں جب بیعت لے لیں گے، وہ بیعت لینے کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کسی پہاڑی میں جا کر چھپ جائیں گے، کیونکہ محرم جاری ہو گیا تو بچنا بھی تو ہے۔ پھر وہاں سے 15,000 کے علماء کی یہ مجاہدین کی جماعت آئیں گے اور ان کے ساتھ پھر وہ شروع۔ بعض روایت میں ہے کہ جیل کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے سید خاندان کے، ہاشمی خاندان کے آج بھی بہت سارے اہل حق علماء جیلوں میں ہیں، عورتیں جیلوں میں ہیں۔ جزیرۃ العرب کی بات کر رہا ہوں، کفار کے ممالک کی تو مت پوچھیے۔ تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پہلی جنگ، وہاں خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کر دیں گے۔ اس وقت وہاں خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ نہیں ہے، نام کے لیے چند چیزیں اسلامیات کی ہے بس، اور باقی تو ماشاءاللہ اقوام متحدہ اور امریکہ اور یہ سب ان کے ماتحت چل رہا ہے۔ تو اس لیے امام مہدی خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے لیے ان سے جنگ کریں گے اور فتح عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد فرمایا تغزون فارس فیفتحها اللہ، دوسری جنگ ایران والوں سے ہوگی، کیونکہ وہاں بھی بہت کچھ چلتا ہے اور منافقین کا ایک بہت بڑا، بلکہ دجال کا ایک بہت بڑا لشکر ہے وہاں، ان کا مذہب بھی آپ جانتے ہیں، ان سے قتال کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، وہاں بھی خلافت قائم ہوگی۔ اب دو جگہ خلافت قائم ہو گئی ہے، تو یہ جو ٹیکنالوجی کے اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ آ گیا دنیا میں سب سے بڑا، کیا ان کی زبان میں اگر بولا جائے تو دہشت گرد۔ کوئی امام مہدی کا استقبال نہیں ہوگا، لال کارپیٹ نہیں بچھائے گا کوئی۔ جو حال خراسان والوں کے ساتھ ہوا ہے 2001 سے اب تک اور اس سے پہلے بھی، بس وہی رویہ ہوگا۔ اور جس طرح ہم نے نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ بیگانگی اور اجنبیت کا مظاہرہ کیا، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت بھی اسی خواب خرگوش میں رہیں۔ دنیا کی طاقتیں جمع ہونا شروع ہو جائے گی شام کے علاقے میں۔ فرمایا تغزون الروم فیفتحها اللہ، کہ تم تیسری جنگ عظیم کے لیے روم میں جمع ہو جاؤ، اور وہاں جا کر روم والوں سے، یعنی دوسرے الفاظ میں دوسری حدیث میں فرمایا کہ روم والے پہنچیں گے ملک شام میں، اعماق اور دابق کے میدان میں۔ مسلم کی روایت میں ہے لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم باعماق و دابق، کہ اعماق اور دابق میں روم والے جمع ہو جائیں گے اور امام مہدی مدینہ سے لشکر لے کر آئیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اتنی تفصیل بیان فرمائی اس جنگ کی، فرمایا روم والے تحت 80 غایہ وتحت كل غایۃ 12,000، کہ روم والوں کے 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 9,60,000 کی فوج لے کر وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، امریکہ والے، روم والے اور ان کے جتنے اتحادی ہیں، یہ جو نیٹو ہے اور فلاں ہیں، جتنی ان کی طاقتیں ہیں وہ سب لے کر آئیں گے۔ اس لیے کہ ان کو فرعون کی طرح خطرہ لگ گیا کہ وہاں کی چلی گئی، وہاں کی چلی گئی، ہمارے نائبین تو گر گئے، اب اصل آدمی کی باری ہے۔ تو اس حکومت کو یہود و نصارہ کی ڈر لگ گیا، تو یہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ، ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے میدان میں، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کافی تعداد ہوگی۔ بہرحال جنگ ہوگی اور 3 دن تک جنگ ہوگی، اور حدیث میں ہے
کہ روم والوں کے پاس جس قسم کی ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہوگے تمہارے پاس بھی اسی قسم کے ہتھیار ہوں لا تکل سیوفہم ولا نیازکہم، کہ نیزے اور تلوار تھکے گی نہیں. تو تھکنے کا مطلب محدثین کہتے ہیں کہ ایسے ہتھیار ہوگے اس کو چلانے کے بعد آدمی بھی نہ تھکے ہتھیار بھی نہ تھکے. وہ تو آج کل کے. وانتم مثل ذالک، اور تم بھی اسی قسم کے ہتھیار کے ساتھ جاؤ گے. بہت سارے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کون سے ہتھیار ہوں گے. جنگ ہوں گی تیسرے دن اور چوتھے دن فتوحات ہو جائے گی، مسلمانوں کے 3 جماعتیں ہو جائے گی. ایک تو منافقین کی ہوگی، وہ پہلے ہی الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے جی بھائی امریکہ کے پاس تو اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، فضائی ہے، ہوائی ہے، فلاں ہے، جیسے ہم لوگ پہلے کرتے تھے. اس طرح کے شوشے چھوڑ کر وہ نکل جائیں گے. ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے نکال دے گا. لا یتوبہم اللہ ابدا، ان کی کبھی توبہ قبول نہیں، ارتداد، مرتد ہو جائے. دوسری جماعت شہداء کی، مقابلہ ہوگا. امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں انتظار میں حضرت آئیں گے اور بس فتوحات ہو جائے گی، آسمان سے جبرائیل آئیں گا اور امریکہ کو الٹ دیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ بہت ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا اور کانٹوں سے گزر کر خلافت قائم ہوتی ہے. کوئی ایسے ہی آرزو اور تمناؤں سے نہیں ہوتی. تو ان کے ساتھ شامل ہونا بھی بہت بڑا. ہم تو آج کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہماری فائل پھٹ جائے گی اور کیا ہو جائے گا. تو بہت کٹھن حالات ہوں گے. تو مجاہدین جہاد کریں گے اور اللہ رب العزت شہید فرمائیں گے کچھ لوگوں کو. اور فرمایا ہم افضل الشہداء، یہ افضل ترین شہیدوں میں سے. تیسری جماعت امام مہدی کے ساتھ فتح یاب ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا. اتنا مال غنیمت چلے گئی، ٹیکنالوجی ٹوٹ گئی، آسمانی طاقتیں ان کی زیر ہو گئی، اور جتنی ان کے پاس قوتیں تھیں، جمعیتیں تھیں، تحالف تھے، قبائل تھے، 80 جھنڈوں کے 80 ممالک تھے، سب لے کر آئے تھے نا وہاں پر. ابھی 45 گر گئے یہاں پر، وہاں 80 بھی گر جائیں گے قریب. اس کے بعد کہتے ہیں اس علاقے میں، شام کے علاقے سے پہلے جزیرۃ العرب میں خلافت قائم ہو گئی، پھر ایران میں قائم ہو گئی. اس کے بعد یہ شام کا سارا علاقہ مفتوحہ ہو جائے گا، وہاں بھی خلافت علی منہاج النبوہ قائم فرما دیں گے. اس کے بعد جو اپنے مضبوط تجربہ کار کمانڈر ہیں ان کو دنیا کے مختلف علاقوں میں روانہ فرمائیں گے. یہاں نہیں آئیں گے، نہ امام مہدی آئیں گے، نہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. تو جب وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا امام مہدی آ گئے؟ تو یہ اس کے لیے ہمارے لیے ایک علامت ہے دور والوں کے لیے کہ جب بیعت کر کے وہاں سے نکلیں گے تو شام میں ایک منافق ہوگا. ابھی جزیرۃ العرب فتح نہیں ہوا، ابھی صرف بیعت کر کے نکلے ہیں اور اس کو اطلاع مل گئی. تو وہاں سے 12,000 کا لشکر آئے گا ان کے خلاف لڑنے کے لیے. حدیث کہتی ہے کہ وہ لشکر 12,000 کا آئے گا اور بیدا نام کے چٹیل میدان میں زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس میں صرف 2 بندے زندہ بچیں گے. ایک تو وہ سفیانی کو جا کر خبر دیں گے کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک امام مہدی کے پاس جائیں گے، حضرت آپ کی کرامت ظاہر ہے. تو یہ جو 12,000 کا لشکر زمین میں دھس گیا، اس کی میڈیا میں خبر لگے، اور ہم سب کے پاس اپنا اپنا جساسہ اور میڈیا ہے. تو آسانی سے آپ کو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اگر کوئی لشکر 12,000 کا چلا ہے اور وہ بیدا نام کے چٹیل میدان میں دھس گیا ہے اور جس کے خلاف وہ چلا ہے وہی سچا مہدی ہے. اس کے بعد شام کے ابدال، عراق کے اولیاء، دنیا کے مختلف علاقوں کے مسلمان ان کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے. وہیں سے مسلمان ہجرت کریں گے اور امام مہدی کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر جب فتوحات ہو جائیں گی تو اور بڑھ جائیں گی. اسی طرح کچھ عیسائی اور کچھ یہودی بھی امام مہدی کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے. جب انطاکیہ کے ایک پہاڑ سے، روایات میں کتاب الفتن نعیم بن حماد کے، انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ جس کے اندر بنی اسرائیل کے تبرکات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات بھی اس کے اندر موجود ہوگی، تو وہ اللہ نے اٹھا لی، تحملہ الملائکہ. تو اللہ تعالیٰ وہ ان کے لیے
بھیج دیں گے۔ جب وہ تابوت سکینہ آئیں گی تو سنجیدہ، ضدی نہیں، ضدی تو جہنم میں جائیں گے، سنجیدہ قسم کے عیسائی اور یہودی سمجھ لیں گے کہ ہمارے بنی اسرائیل کے تبرکات والا صندوق جس آدمی کے پاس آ گیا وہ آدمی سچا ہے، لہذا ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، اور اس طرح ان کے لشکر کی تعداد جیسے یہاں 10 لاکھ کا آ رہا ہے 1 ملین کا، تو وہ بھی کروڑوں میں ہے۔ بہرحال تیسری جنگ ہو گئی اور روم کی، اور اللہ نے فتح عطا فرما دیا۔ وہاں سے انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے تجربہ کار لوگ بھیجیں گے، اور دنیا کے سارے علاقے حتیٰ کہ بر صغیر وغیرہ سب فتح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا تغزون قسطنطینیہ، کہ تم قسطنطنیہ کی جنگ کرو گے۔ قسطنطنیہ استنبول ترکی کا شہر ہے۔ آج کل تو وہاں مسلمان ہیں، لیکن صرف مسلمانی تو چلے گی نہیں۔ جزیرۃ العرب کے لوگ بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، جنگ ہوئی نا۔ تو جیسے وہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے، یہاں پر بھی، یہاں تو اعلیٰ درجے کی جمہوریت ہے، فتنہ فساد، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ منکر بن جائے تو آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اور یہ صورت ہے جو دوسری روایات میں ہے، ثم تغزون قسطنطینیۃ والرومیۃ، کہ تم قسطنطنیہ یعنی روم والوں کے کسی کیپٹل سے جنگ کرو گے۔ اور محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی اور اس طرح کے جو یورپ کے بقیہ علاقے ہوں گے وہ فتح کریں۔ چوتھی جنگ ہو گئی، اور امام مہدی چوتھی جنگ ہونے کے بعد مسلمان جب مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، ہتھیار لٹکا دیا زیتون کے درختوں پر، تو ایک آواز آئے گی پیچھے سے۔ آواز آتے ہی کہ دجال نکل چکا ہے۔ حدیث میں بین فتح المدینۃ وفتح قسطنطینیہ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعہ، کہ تیسری جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال ہوں گے، اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ یعنی امام مہدی جب ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہونے کے بعد ابو داؤد کی روایت میں ہے دنیا میں صرف 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ انہی 7 سالوں کے شروع کے 4.5 سال تک وہ جہاد کر کے پوری دنیا فتح کر لیں گے، اور آخری کے 2.5 سال حضرت عیسیٰ کی وزارت۔ 9 سال والی روایت کو دیکھا جائے تو 6.5 سال میں پوری دنیا فتح کریں گے۔ یہاں بھی ہمیں اشارہ مل گیا کہ 6.5 سال میں دنیا فتح نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے تو 50 سال میں آدھی دنیا فتح کی، یہ کیسے اتنی جلدی فتح کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا ٹیکنالوجی ختم نہیں ہو سکتی، اسی کے ذریعے سے انہی کے ہتھیار سے ان کو ختم کر دیں گے بآسانی۔ قسطنطنیہ کے بعد دجال کی آواز نکلی تو امام مہدی چند لوگوں کو، بعض روایت میں 5-6 لوگوں کو دیکھیں گے کہ جاؤ دجال نکلا ہے، تلاش کر کے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا کسی راوی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑے کے رنگ جانتا ہوں کہ وہ تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، پھر حضرت سے آ کر کہیں گے کہ نہیں دجال تو نکلا نہیں ہے، جھوٹ، شیطان کی آواز تھی۔ لیکن امام مہدی سمجھ جائیں گے آپ دجال کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا، لہذا امام مہدی پوری فوج کو مجاہدین سے کہیں گے کہ یہاں سے چلو، اور یہاں سے سفر کرتے ہوئے وہ ملک شام میں جائیں گے۔ ملک شام میں داخل ہو رہے ہوں گے کہ حقیقتاً دجال ظاہر ہو جائے گا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا گیا ہے کہ تم دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے، اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ آ کر یہودیوں کے سردار کو قتل کریں، آپ کا کام بس حضرت یوسف علیہ السلام والا ہے۔ دجال آنے سے پہلے قحط دنیا میں ہوگا 2-3 سال پہلے سے ہی، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا۔ مسلمان جائیں گے شام میں، اور غوطہ شہر، حدیث میں ہے کہ غوطہ شہر تمہارا ہیڈ کوارٹر ہو، حلب کے قریب، تو غوطہ شہر میں مسلمانوں کو چھپا دیں گے، اور بنو امیہ کی جو جامع مسجد ہے وہیں نماز پڑھیں گے۔ دجال دنیا میں 1 سال 2 مہینہ 14 دن رہے گا، اتنے دن تک امام مہدی کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوراک کا پورا ایک مینجمنٹ قائم کریں گے اور انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ تو دجال جب نکلے گا تو وہ فتنہ برپا کرنا شروع کرے گا،
اب دجال کے بارے میں چند باتیں ذکر کرتے ہیں، شاید کافی وقت بھی ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری باتیں تھی۔ دجال نکلا، دجال کا معنی ہے بہت زیادہ دھوکے باز، دجل سے، ہر سچ کو جھوٹ کرنے والا، ہر سیدھی کو الٹی کرنے والا۔ تو دجال دھوکے باز آدمی ہے۔ یہ روایات میں ہے، مسلم شریف کے مقدمے وغیرہ میں اشارات ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہیں پیدا ہوا، اور وہاں سے پھر حضرت سلیمان نے اور جنات کو قید کیا، شریروں کو قید کیا، جادوگروں کو قید کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اس کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سلیمان کے ذریعے سے ہی، یا اللہ تعالیٰ نے قید کروا دیا کسی کے ذریعے سے، اس وقت سے یہ قید ہے۔ یہ پیدا ہوا ہے ماں اور باپ سے، اس کی جنس انسان والی ہے، لیکن طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دی ہوگی وہ جنات سے بہت زیادہ۔ ماں باپ سے پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں آج کل کہ دجال انسان نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ یہ گمراہیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کے ساتھ اس کی جنس متعین کی کہ وہ انسان ہوگا، اس کے والدین کو 30 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا ہے، انسان ہے، آئے گا۔ اب 1 سال 2 مہینے 14 دن میں پوری دنیا کا سفر کرنا ہے اور فتنہ برپا کرے گا۔ تو ہم پہلے اس کا حلیہ سمجھتے ہیں، حلیہ کے بارے میں بھی بہت مسائل ہیں۔ دجال کا حلیہ حدیث میں ہے، ان الدجال قصیر، دجال پست قد ہوگا۔ ہمارے ذہن میں جو نقشہ ہے کہ تا حد نگاہ وہ ہو سکتا ہے، نہیں، وہ پست قد انسان ہے۔ پست قد پرانے زمانے کا پست قد ہو سکتا ہے، تھوڑا ہم سے اونچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً پست قد ہے۔ پھر فرمایا دجال کی جو پیشانی ہوگی، اس کی پیشانی پر 3 حروف لکھے ہوئے ہوں گے، کاف فا را، جس کو ہر مومن جس کے دل میں صحیح عقیدہ ہوگا وہ مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ، اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ، ایمان کے نور سے پڑھے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ آنکھ کے بارے میں حدیث میں ہے، دجال کے 2 آنکھ ہوگی۔ یہ جو بائیں آنکھ ہے بالکل پلین ہوگی، اس کے اندر روشنی بالکل نہیں، اور دائیں آنکھ ہے اس کے اندر زخم ہے، پھنسی سمجھ لیں آپ، یا اس طرح جیسے کأنہ عنبۃ طافیۃ، ایسا انگور جس کو دبا کر ہم خراب کر دیں اور بد شکل ہو جائے، باہر کو نکلی ہوئی داہنی آنکھ۔ بائیں آنکھ مطموس العین، مکمل مٹی ہوئی، اور دانی آنکھ اس کی اس طرح ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ 2 آنکھ ہیں اس کی، 1 آنکھ نہیں۔ پنڈلیوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پنڈلیوں میں فاصلہ ہوگا، اس طرح چلے گا جیسے کوئی زخم خوردہ چلتا ہے۔ تو اس کے قد میں عیب، اس کی چہرے میں عیب، اس کے چلنے میں عیب، اتنے عیوب کے باوجود بھی ایک دانشور قوم یہودی دھوکہ کھا جائے اور اس کو اپنا خدا نعوذ باللہ سمجھ لیں گے۔ اب وہ آئے گا، روایت میں ہے کہ آ کر وہ کرتب دکھائے۔ جو مسلمان بہت زیادہ بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہیں، یا بہت زیادہ اس طرح کے اشمبے اور نئے کرتبوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، یا کسی بھی صاحب کے پاس گئے اور اس کے کسی کرتب کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، یہ لوگ جلدی متاثر ہو سکتے ہیں۔ دجال کے پاس تو اعلیٰ درجے کی کرتب ہو۔ مثال کے طور پر ایک وادی میں جائے گا کچھ لوگوں کے پاس، ان سے کہیں گے مجھے خدا تسلیم کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تمہیں خدا مانتے ہیں۔ بس یأمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دیں گا، قید سالی کا عالم، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، آسمان سے بارش نہیں، زمین سے غلہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اس کے آنے سے پہلے۔ اب لوگ محتاج ہیں غلہ کھانے کے، پانی پینے کے، اور موت سر پر سوار ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ بندہ آ کر کہے کہ آپ کو پانی ملے گا، مجھے خدا ماننا، وہ کہیں گے مانتے ہیں۔ فیأمر السماء فتمطر، آسمان کو حکم دیتے ہی بارش برسنے لگے۔ والارض فتنبت، ارض زمین کو حکم کرے گا، اگنے لگے گا غلہ۔ اور کہتے ہیں جو اس کو مان لیں گا، ان کے جانور چرنے کے لیے گئے ہوں گے، جب وہ آئیں گے، اطول ما كانت ذرا واسبغه ذروعا، ان کے قد بڑھ جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے بھائی بندہ تو اچھا ہے، نعوذ باللہ،
پانی ہو گیا، کھانا ہو گیا، جانور کا تھن بھر گیا، تو مسلمان جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو اللہ کو خدا تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی الہ کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نہیں، تو مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ جیسے ہی انکار کریں گے، فرمایا کہ جتنی کھیتی باڑی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو کچھ غلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ پہلے 3 سال سے قحط ہے، جب یہ آیا تو اور بڑھ گیا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیفیت یہ بن سکتی ہے نا کہ آدمی گھر میں جائے تو ماں، بیٹا، بچہ، بیوی یہ سب بھوکے ہیں، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اور یہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور کسی کے آنسو آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ تو بچے کے آنسو نظر آ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے 1 لقمہ کہیں سے لا کر دے دو۔ محبت کرنے والی بیوی کہتی ہے، خدمت کرنے والی ماں کہتی ہے۔ تو انسان جب نکلے گا تو سامنے دجال، اس کے پاس آج کل کے اس کی زبان میں کہو ٹیکنالوجی ہے، ہر قسم کے بیج اس کے پاس موجود ہے، کھانے کے ذخائر۔ تو وہ کہیں گا مانتے ہو تو میں دیتا ہوں، خدا مان لو۔ مومن کہیں گا خدا نہیں مانتا۔ کہتے ہیں مومن گھر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ مسلمان جو دجال کو خدا نہیں مان کر بھوکے پیاسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت ان کے اندر داخل کریں گے اور وہ ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر دیں گے، ذکر کی برکت سے پیٹ بھر جائیں گے۔ تو ذکر کی عادت بھی ہمیں ابھی سے ڈالنا چاہیے۔ وہاں سے چلیں گا، ایک آدمی ایک نوجوان کو بلا کر کہیں گا مجھے خدا مانتے ہو، وہ مومن پکا یقین ہوگا اس کا، کہیں گا میں آپ کو خدا نہیں مانتا، تو وہ اس کو قتل کرے گا۔ بعض روایت میں درمیان سے چلے گا اور پھر زندہ کرے گا، کہیں گا آپ خدا مانتے ہو، وہ کہیں گا اب تو تم قطعاً خدا نہیں، کیونکہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک ہی مرتبہ قتل کر سکتے، دوسری مرتبہ قتل کرنا چاہے گا لٹا دے گا، اور ذبح کرنا چاہے گا اور اس کی گردن میں تانبا آ جائے گا اور وہ اس کو ذبح نہیں کر پائے گا، اٹھا کر غصے سے پھینک دے گا، اس کی جہنم ہوگی تو وہ جنت بن جائیں گی اس آدمی کے لیے، اور اس طرح وہ خائب اور خاسر ناکام ہو کر وہاں سے آگے چلے گا، فتنہ برپا کرے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ 2 مسلمانوں کے علاقے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور اس سے پہلے کے تمام فتنوں سے بچنے کے لیے 3 مقامات ہیں ہمارے لیے بچنے کے۔ یا تو بندہ مکہ چلا جائے، یا مدینہ چلا جائے، اور یا شام چلا جائے۔ شام میں امام مہدی کے پاس جو چلا گیا وہ بھی بچ گیا۔ مدینہ کے پاس جائیں گا یا اندر جانے کی کوشش کریں گا، فرشتہ کھڑا ہوگا اس کو بھگا دے گا وہاں سے۔ پھر وہ دور سے پہاڑ پر چل کر مدینہ کے قریب آ کر کہیں گا یہ محمد کی حویلی ہے، بیت کس کو کہیں گا؟ مسجد نبوی کو۔ انہوں نے بنائی دیا اتنا روشن اس کو کہ اس کے زمانے میں وہ اوپر سے جب دیکھیں گا تو سفید نظر آئے گا، تو وہ کہیں گا یہ محمد کا بنگلہ، نعوذ باللہ۔ اب کوشش کریں گا اندر جانے کی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اور اس کو وہاں سے، اب اس کو پتہ چلا کہ یہ غوطہ شہر میں دہشت گرد ہے، امام مہدی ہے، مسلمان ہے، وہاں چلے گا، اور اس کے ساتھ یہودی ہزاروں۔ حدیث میں ہے کہ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، صحیح حدیث ہے کہ جب دجال ایران کے علاقے اصفہان شہر سے نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے کندھوں پر سبز ہری رنگ کی چادریں ہوں۔ تو یہودی ایران کے ہیں یہ، اور اسرائیل کے تو الگ یہودی ہیں۔ جب آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تو مسلمانوں کو معلوم ہوگا امام مہدی اب اس کو پورا 1 سال 2 مہینہ تک تو حفاظت کرتے رہے، وہاں آیا ہی نہیں وہ، تو بچ گئے۔ اب وہ آ رہا ہے تو امام مہدی لشکر اور صفے درست فرمائیں گے۔ صفے درست فرمانے کے بعد نماز کے لیے وقت ہو جائے گا، نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی، اور مسلمان ایک ڈر، خوف، فتنے کا شکار ہونے کے قریب ہو جائے گے۔ کلیجے کہ دجال سے مقابلہ کیسے کریں گے، لشکر ہے اور دجال کے پاس تو طاقت ہے، لیکن اللہ پر توکل کر کے صفے درست ہو گئی۔ نماز کے لیے ابھی مسلمان آ گئے مسجد میں کہ اتنے میں آسمان سے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا،
اور غسل کرتے ہوئے گئے تھے تو علماء کہتے ہیں اسی طرح آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، اتریں گے دمشق کے اندر اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور کہیں نہیں آنے والے، دمشق کے اندر ایک مینارہ ہے مشرقی، مسجد کا نہیں ہے، خالص مینارہ ہے مجاہدین کی نشانی کے لیے، نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے بنایا تھا، اس پر اتریں گے۔ اور جب اتر جائیں گے تو نیچے اترنے کے لیے سیڑھی مانگیں گے، اسباب کی دنیا ہے اس لیے اتر کر کے سیدھا نماز کے لیے آئیں گے۔ اور مسلمان جو دجال سے ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے، ایک دم پرجوش ہو جائیں گے، آسمان سے کیا آ گئی، ایک اولو العظم پیغمبر آ گیا، تو سب خوش ہو جائیں گے۔ نماز ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں نکل جائیں گے۔ امام مہدی بھی بیعت کیے اور میدان میں، حضرت عیسیٰ بھی بیعت کیے اور میدان میں۔ پتہ چلا کہ جو ان کا کام ہے، ہمیں تو ان سے کوئی خاص مناسبت نہیں، ہمارے الگ ہی کام ہے، تو وہ بھی بہت وہی اہم کام ہے، سب سے اہم کام وہی ہے۔ وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ، دین کی چوٹی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نماز پڑھ کے دجال کے، اب دجال نے حضرت وہ سمجھ رہا تھا صرف امام مہدی ہے، وہ تو مجتہد ہے، مجدد ہے، ان کو تو ختم کر دوں گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہوگی، آتے ہی کہتے نماز سے فارغ ہوا اور اپنے ہتھیار لیں گے، ہتھیار زیب تن فرمایا اور قوت پہنی، جنگی لباس میں زیب تن ہو گئے اور فوراً دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور دجال ان کو دیکھتے ہی حیران ہو جائے گا، اور ان کا رعب اور ان کی آنکھوں سے جو اس کی طرف ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی جو شعاعیں نکلے گی، تو اسی سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، ایسا پگھلے گا جیسا پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، اور اب جب پگھل رہا ہے تو جان بچانے کے لیے بھاگے گا۔ بھاگتے بھاگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اور لد نام کی جو بستی یہودیوں نے اسرائیل بسانے کے بعد بسائی ہیں، اس کے دروازے پر اس کو پکڑ لیں گے، یہ فلسطین میں پکڑ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ اور مسلمانوں کو تسلی کے لیے، چونکہ ڈر خوف تھا مرا کہ نہیں مرا، اپنا جو بھی آلہ ہوگا، حدیث میں نیزہ ہے لیکن کوئی بھی آلہ ہو سکتا ہے، وہ آلہ رنگین خون آلودہ مسلمانوں کو بتا کر کہیں گے اب صبر کرو اور اب خوش ہو جاؤ، تمہارا دشمن قتل ہو گیا ہے۔ اور جو یہودی ہوں گے، اب حضرت نے